بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انعام رمضان ٹرانسمیشن کے ایپیسوڈ 12 میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آپ کا میزبان علی احمد مکی ایک مرتبہ پھر لائیو نشریات کے ساتھ حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے، اور آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس مہمان شخصیت کو مدعو کر رکھا ہے، آئیے پہلے میں موضوع بتانے سے پہلے ان کا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن یہی انعام رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لا چکے ہیں، اور آپ ان سے بخوبی واقف بھی ہیں۔ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے میرے ساتھ جناب رائے محمد اسحاق بدر عطاری صاحب، اور ساتھ ساتھ ان کا ایک یہ جو حوالہ ہے اور جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نواز رکھا ہے، وہ ہے شہر فرید پاک پتن شریف کا ایک بہت ہی کامیاب اور نمایاں ادارہ، اور اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا اگر میں تعارف نہ بھی کرواؤں تو وہ یقیناً اس کا تعارف پہلے آپ جانتے ہی ہیں، جس طرح اس کی خدمات ہیں شہر فرید پاک پتن شریف میں۔ رائے محمد اسحاق بدر عطاری صاحب اس ادارے کے البدر پبلک ہائی اسکول اس کے کنٹرولر بھی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ تو اب محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کسب حلال۔ کسب اور حلال۔ کسب سب سے پہلے آپ کو ایک نیا لفظ لگ رہا ہوگا۔ کسب کے معنی کیا ہیں، کیا چیز ہے؟ انشاءاللہ عزوجل ہمارے ساتھ سر تشریف فرمائے، انشاءاللہ ہم ان سے پوچھیں گے۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو سر جس طرح ابھی میں نے موضوع ناظرین کے ساتھ شیئر کیا کہ کسب حلال آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کے پروگرام کا موضوع ہے، اس میں سب سے پہلے جو لفظ کسب ہے، یہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ناظرین کو بھی شاید یہ ایک پیچیدہ سا لفظ ہے اور نیا سا لفظ ہے۔ اکثر ہم حلال کا لفظ تو حلال یہ تو سنتے رہتے ہیں، حلال لفظ، لیکن یہ جو کسب ہے یہ اکثر ہمارے ناظرین بھی ہیں، شاید ان میں سے کسی نے بھی یہ کسب کا لفظ بہت کم سنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ اس کی وضاحت فرما دیں کہ کسب یہ کیا چیز ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے یہاں مدعو کیا، اور ناظرین سے مجھے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہونے کا شرف عطا کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ تو یہ کسب جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جستجو کرنا، کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، چارہ جوئی کرنا۔ کسی چیز کو پانے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی کسب کہتے ہیں۔ یعنی پہلے سے موجود چیز نہ ہو، اس کا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو تگودو ہے اس کو کسب کہتے ہیں۔ اور بالخصوص یہ لفظ بولا جاتا ہے روزی کے لیے، رزق کمانے کے لیے، جو سٹرگل کرتا ہے بندہ، کوئی جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور اس جستجو میں ہوتا ہے کہ میں رزق اپنا کما سکوں یا تلاش کر سکوں، اسے کسب کہتے ہیں۔ اس ساری سٹرگل کو، اس ساری جستجو کو کسب کہتے ہیں۔ کسب عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب اس کے ساتھ جب کسب حلال آتا ہے تو یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، میں ناظرین کو بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام کو کہتے ہیں دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات۔ اور یہاں ایک اسلام کی خوبصورتی ہے کہ باقی جتنے مذاہب ہیں انہوں نے اس طرح اپنے فالوور کو اور اپنے پیروکاروں کو نہیں بتایا جس طرح اسلام بتاتا ہے کہ رزق کس طرح کمایا جائے۔ اس کی بھی حدود مقرر کی ہیں اسلام نے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسب حلال یعنی رزق حلال کمایا جائے، پاکیزہ، ستھرا، اور جس کو اللہ کریم نے جیسا کمانے کا اور ذریعہ اکٹھا کرنے کی اجازت دی اور حکم فرمایا ہے ویسے کمایا جائے۔ جی سر۔ محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کسب یہ جو لفظ ہے اس کا معنی اب پتہ چل چکا ہوگا کہ کسب کیا چیز ہے۔ تو سر اس کے بعد اب آتا ہے کسب حلال۔ اب اس کے بعد جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کسب حلال، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ کسب کا تو ہمارے ناظرین کو آپ نے بتا دیا، اب کسب حلال یہ کیا ہے، اس کا کوئی تھوڑا سا مفہوم ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ کسب حلال سے مراد یہ ہے کہ کسب کیا جائے یعنی رزق کمایا جائے اور حلال ذرائع سے کمایا جائے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے رزق کمانے کے بھی طریقے بیان فرمائے ہیں اور اس کی حدیں مقرر کی ہیں
کہ جو مسلمان ہیں جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ایک حد مقرر کی کہ اس کے اندر رہ کے وہ رزق حلال کمائیں گے تو پھر ان کو بڑی برکتیں بھی ملیں گی۔ تو حلال جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ کریم نے فرمایا، ترجمے کا مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، پاکیزہ ستھری چیزیں کھاؤ۔ اس سے مراد بھی یہ ہے کہ رزق حلال اللہ کریم نے جو عطا کیا ہے اس کی تلاش کی جائے، اس کو کھایا جائے اور محنت کر کے کمایا جائے۔ جی ٹھیک ہے سر، ماشاءاللہ۔ کسب حلال کا ناظرین سر نے ابھی مفہوم بتایا کہ کسب حلال ہے کیا چیز۔ اب اس کے بعد سر بات آتی ہے، جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ کسب حلال، یہ حلال ایک لفظ ویسے بھی ایک خوبصورتی ہے، اس میں اپنی ہی خوبصورتی ہے لفظ حلال میں۔ اب یہاں پہ کسب حلال کی فضیلتیں کیا ہیں؟ اس کی فضیلتیں ذرا ہمارے ناظرین کو آپ۔ اب دیکھیں فضیلت تو اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں دین اسلام میں، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہیں، اللہ کریم کے فرامین میں بھی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہم نے یہ بڑا سنا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل تشریف لائے ہیں، اور اللہ کریم نے 1,23,999 میں سے کسی رسول اور کسی نبی کے لیے حبیب اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جو 24,000 میں یعنی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے لیے اللہ نے حبیب اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ باقی 1,23,999 انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ لفظ حبیب اللہ کا نہیں بولا۔ اب حبیب اللہ کا حبیب اور جس کے حلال کی اس سے کتنی بڑی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ، کہ جو رزق حلال کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو اب جتنے رزق حلال کمانے والے ناظرین ہمارے سن رہے ہیں وہ تو خوشی سے جھوم جائیں بالکل کہ وہ سٹرگل اپنے لیے کرتے ہیں، کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کماتے ہیں، اپنی گزر بسر کرنے کے لیے کماتے ہیں، لیکن اس کے حلال کی جستجو میں انہیں اجر اتنا ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ تو یہ اس طرح یہ بھی ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ طیب ہے اور طیب کو ہی پسند کرتا ہے، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو جب وہ اپنے بندے کے لیے جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ حلال ہے۔ اب جو بندہ اللہ کا بندہ ہے، جسے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، وہ تو رزق حلال کماتے ہوئے جھومتا ہوگا کہ میں اس عمل کی وجہ سے اپنا بھی گزر بسر کر رہا ہوں اور اپنے رب کا حبیب بھی بن رہا ہوں، اپنے رب کا پسندیدہ بندہ بھی بن رہا ہوں۔ اور اس میں اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے، منقول ہے کہ جو بندہ رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہو۔ اب ذلت کی جگہ کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ مثلا آج کل ریڑھی لگانے والے کو کوئی لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، یا چھوٹا کاروبار کرنے والے کو لوگ زیادہ معاشرے میں اتنی رسپیکٹ نہیں دیتے، لیکن یا فرمایا اس سے یہ ذلت والی جگہ اس کو ہم لے لیتے ہیں، اور فرمایا کہ منقول ہے کہ جو ذلت والی جگہ پہ کھڑے ہو کر رزق حلال تلاش کر رہا ہوتا ہے، جب وہ مرے گا اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا تو جس سے چاہے اس میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، یہ ایک رزق حلال کی فضیلت۔ سبحان اللہ۔ پھر رزق حلال والے کمانے والے کو فرشتے سلام بھیجتے ہیں جو رزق حلال کما رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ جو بندہ جب سارا دن رزق حلال کماتا ہے اور پھر شام کو گھر آتا ہے اور اسی رزق حلال میں سے پہلا لقمہ کھا کے اپنے پیٹ کے اندر لے جاتا ہے، اللہ اس کے سارے دن کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کیسا وہ خوش نصیب ہے جس کو رزق حلال کی جستجو رہتی ہے، جو حرام سے بچ کر اللہ کے رضا کے لیے رزق حلال میں جاتا ہے۔ پھر اکثر یہ معاشرے میں دیکھا بھی گیا ہے کہ رزق حلال جو ہوتا ہے وہ کفایت کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ رزق حلال میں وسعت نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، فراوانی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو اس حدیث پاک سے سن کر بڑا محظوظ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کفایت کے ساتھ رزق حلال کماتا ہے اس کو کبھی فنا نہیں ہے، وہ غنا ہے، اس میں برکتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ جو کفایت کر لیتا ہے یعنی تھوڑا کما لیتا ہے لیکن رزق حلال کماتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے لیے غنی اللہ کرتا ہے اسے، اور اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا اس طرح کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ماشاء اللہ سر، ماشاء اللہ۔ تو سر ابھی تو یہ بات ہوئی احادیث کی روشنی میں کسب حلال کے فوائد، حلال کمانے کے فضائل جو ہیں کسب حلال کے، یہ ابھی بیان فرمایا آپ نے۔ سر اب ظاہری بات ہے اگر کوئی جس طرح بھی آپ نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی ناظرین سنیں گے
تو کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اب بھائی حدیث مبارکہ میں اس کے فضائل آئے ہیں کافی زیادہ، تو کیا اس کا معاشرے میں بھی ہمیں کوئی فائدہ ہوگا حلال کمانے کا؟ معاشرتی طور پہ ہمیں اس کے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جی، رزق حلال کی جستجو فقط اس لیے کی جائے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کر، میرے رب نے ایک حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے فرائض کے بعد، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد مومنوں پر رزق حلال تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ فرض ہے، اچھا فرض ہے، یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اب ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رزق حلال اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، ہم نے رزق حلال کی تلاش میں رہنا ہے، تلاش میں رہے، اور اس لیے معاشرے میں تو اس کے فائدے ہی فائدے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کا حبیب بن جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا۔ جی بالکل، پھر جو اللہ کا دوست بن جائے گا معاشرے میں بھی معزز وہی ہوگا۔ جی بالکل، اور آپ نے، میں نے اس طرح بڑے بے شمار لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پاس رزق اس طرح فراوانی کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن حلال ہوتا ہے، حلال ہوتا لوگ اسے بھی بڑا سلام کرتے بڑا سلام ہیں، کرتے معاشرہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بالکل، جی اگر اس کو پھر دوسرے پہلو میں بھی لے لیا جائے تو جس جسم کی پرورش مال حلال سے ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ جنت کا مستحق بھی وہی ہوگا اللہ، کیا کہنے، جو رزق حلال پہ پلتا ہے۔ اور اس کا بالکل الٹ یہ فرمایا کہ جو مال حرام پہ پلتا ہے وہ سب سے زیادہ دوزخ کا مستحق ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ پھر معاشرے میں اگر اولاد کو رزق حلال کھلایا جائے تو کبھی رزق حلال کھانے والی اولاد والدین کو ذلیل نہیں کرتی، معاشرے اللہ سبحان، کبھی بدتمیزی نہیں کرتی۔ بے شمار ایسے معاشرے میں یہ سر مثالیں موجود اگر ہیں۔ آج کے دور میں یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی، اگر آج کے اس دور میں جو ابھی حالات ہیں دیکھا جائے تو شاید میرے حساب سے یہ جو بات آپ نے فرمائی والدین والی کہ جس طرح اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں گے، تو یہ شاید میرے ذہن میں یہ بات ابھی آئی کہ شاید آج کے دور میں یہ سب سے ہمیں اہم بات لگ رہی ہے مجھے، کہ جس طرح آج اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتی ہے، رزق حلال کھلائے گا باپ اپنی اولاد کو، تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ والدین کی عزت ہوگی معاشرے میں، اولاد جو ہے وہ نیک پیدا ہوگی۔ تو یہ تو ایک ڈیفینیٹ بات ہے، پکی ہے جی، کہ جب والدین اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں گے تو وہ کبھی بھی اولاد کل والدین کو دھکے نہیں دے گی۔ دھکے نہیں دے گی، اور معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے سارے لوگوں نے اپنی اولاد کو آگے پڑھانے کے لیے، دنیاوی تعلیم دلوانے کے لیے بڑی تگ و دو کی، اور اس میں حلال اور حرام کا فرق نہ رکھا، جی جی، تو بعد میں وہ والدین بڑے پچھتاتے ہیں۔ بڑی معاشرے میں مثالیں موجود ہیں، اور جنہوں نے اپنی اولاد کو حلال رزق کھلایا وہ ہمیشہ اولاد کی طرف سے انہیں تسکین ملتی ہے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اولاد ان کی فرما بردار ہوتی ہے، اور معاشرے میں وہ ناسور کے طور پہ نہیں جانی جاتی۔ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں بچے بگڑ جاتے ہیں مال سے، اولاد کو، والدین کو تانے ملتے ہیں، معاشرے میں برا بھلا کہا جاتا ہے، کئی پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، اور مسائل لڑائیاں فساد ہوتے ہیں، لیکن شرفاء کے بچے رزق حلال کھانے والے اور جن کو کھلایا جاتا ہے وہ ایسا بھی کبھی والدین کو شرمندہ بھی نہیں ہونے دیتے معاشرے میں۔ تو آپ سمجھا جائے کہ معاشرہ بھی عزت دیتا ہے، اور اس بندے کو اس بات پہ بھی جھومنا چاہیے کہ میری اللہ کریم کی ہاں عزت ہے، میرے رب نے مجھے اپنا حبیب، اللہ کے حبیب نے مجھے اپنے رب کا حبیب بنایا ہے، تو لہٰذا مجھے اس بات پہ خوش ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سر یہ تو بات ہوئی کسب حلال پہ، رزق حلال پہ، تو اب اس کا ایک متضاد بھی بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ حرام کمائی، حرام کمانا، رزق حرام جو حرام کا رزق ہے، سر اس کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں یہ حرام کی روزی کی؟ اس کی بڑی ساری صورتیں ہیں، جیسے مال حرام، جھوٹ بول کے مال کمانا، دھوکہ دہی کرنا، فراڈ کرنا، چوری کرنا، کسی کا نہ حق مال دبا لینا، کسی کا قرض لے کے دبا جانا بعد میں دینا نہ، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا اور زمین اپنی نہیں ہے کسی کی زمین قبضے میں لے لینا اور اس کی وراثت کو چھین لینا، تو یہ مختلف ذرائع ہیں مال حرام کمانے کے، جس میں رشوت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، رازنی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ دہی سے اپنا مال بیچنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، ملاوٹ شدہ مال بیچا جائے اور اس سے جو پیسہ حاصل ہوگا وہ سارا مال حرام میں آئے گا۔ جی سر، ٹھیک۔ اور یہ ذرائع رشوت جیسے لی جاتی ہے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، یہ ساری باتیں رزق حرام کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جی سر، ٹھیک ہو گئی۔ سر ویسے بھی یہ جو رشوت ہے یہ تو ویسے بھی آج کے دور میں اس کو کوئی ایک اگر ویسے کامن دیکھا جائے عام معاشرے میں، جو ایک پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ویسے دنیاوی طور پہ تو وہ بہت زیادہ ایجوکیٹ، اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتا ہے کہ میں بہت میرے پاس ڈگریاں ہیں جی، لیکن بظاہر وہ رشوت ایسے لے رہا ہوتا ہے جیسے اس کے لیے یہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں، مطلب رشوت کو ایک عام سمجھا جاتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ اس میں دراصل ایک معاشرتی المیہ ہے جی، کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم نے قرآن پاک کی تعلیم سے بڑے دور ہیں۔ میرا تو ٹیچنگ ایک شعبہ ہے،
ہم نے بازار دیکھا ہے جو کہتے ہیں جی میری ماسٹر ڈگری ہے، میں نے ڈبل ماسٹر کیا، ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، لیکن اگر دین کے بنیادی مسائل ان سے پوچھے جائیں تو انہیں نہیں آتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کی دینی آگاہی نہیں ہوتی، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہم مال حرام کما رہے ہیں کل کو ہمیں اس کا بدلہ کیا دینا پڑے گا، اس کا ریٹرن ہمیں کیا ملے گا. وہ بے خوف ہوتے ہیں اپنے اس انجام سے، اس لیے وہ اپنے ہی مال سمجھ کے اسے کما رہے ہوتے ہیں. اور شاید جو وہ بیچارے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب جو ہم کما لیں گے یہ ہمارے پاس دائمی رہے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. چلے سر، آپ نے یہ بات تو ارشاد فرما دی کہ یہ جو حرام کما رہے ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا ہمیں بروز قیامت یا اس دنیا میں اس کا کیا کوئی ہمیں اس کا عذاب ہوگا یا ہمیں اس کا کوئی نقصان ہوگا، کیا ہوگا. آپ نے یہ فرمایا کہ کیا نقصان ہوگا، اس کو یہ سوچنا چاہیے. چلے ہمارے ناظرین کے ساتھ اب یہ بات بھی شیئر فرما دیں کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. جو حرام طریقے سے مال کمایا جاتا ہے اس کی کوئی وعیدات بھی ہیں کیا، تو کیا کیا نقصانات اب اس کے بڑے نقصانات ہیں، چل میں عرض کر دیتا ہوں. جی سر. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جیسے ایک مثال سے میں عرض کروں گا کہ کسی کو بندہ کوئی گفٹ پیش کرے اور وہ آگے گفٹ کو قبول ہی نہ کرے بلکہ پھینک دے واپس، تو گفٹ دینے والے کو تو بڑا دل ٹوٹے گا، اسے بڑی تکلیف ہوگی. صدقہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں تحفہ مومن پیش کرتا ہے. ایمان والا صدقہ رزق حلال سے جو دیتا ہے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتا ہے، جیسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک تحفہ پیش کر رہا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مال حرام کمانے والا ہے اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اگر اس پہ جسم پلتا ہے تو سب سے زیادہ آگ کا مستحق ہے. تو اب اس سے بڑی وعید اس کے لیے کیا ہے؟ جی بالکل، کہ وہ اللہ کریم اس کا صدقہ قبول نہیں کرے گا. بلکہ اس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نے کھائی غذا حرام کی ہوئی ہے اور کپڑا اس نے حرام کمائی کا پہنا، وہ اس کی نماز قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے سجدے قبول نہیں ہیں. تو یہ بھی مال حرام کی وعید ہے، سخت سزائیں ہیں اس کی. اس سے علاوہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے حتیٰ کہ اس کے بال پر گندہ ہو جاتے ہیں، جسم پہ لباس پہ اس کے گرد آ جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے یا اللہ یا اللہ، لیکن اس کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا. اب اس پہ اس حدیث پاک کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف حدیث میں ہے کہ جو مسافر ہوتا ہے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. تو اب یہ فرمایا گیا کہ وہ مسافر جو اتنا لمبا سفر کر کے بھی آئے حتیٰ کہ اس کا جسم بھی گرد آلود ہو جائے تو ہے تو وہ کہ جس کی دعا قبول ہونی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن وہ لمبا سفر کرنے والا مسافر بھی ہو لیکن اس کے پیٹ میں اگر حرام کا لقمہ ہو تو پھر دعا اس کی بھی قبول نہیں ہو. یہ کتنی سوچنے والی بات ہے کہ جس کو مستجاب الدعوات کہا گیا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن وہ بھی اگر حرام کھا کے دعا مانگے گا قبول نہیں ہوگی. سر اس سے ہمارے ناظرین کو یہ بھی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ جس طرح ابھی یہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، گارنٹی شدہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات تو ہے ہی نہیں. تو اب مسافر کی دعا قبول ہے جب اس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، انہوں نے ہی فرمایا کہ اگر اس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہوگا پھر اسی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. جی بالکل. اور پھر وہ رب یا رب یا رب کہہ کے پکارتا رہے گا لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. تو ناظرین اس بات سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حرام مال جو ہے، جو حرام کمائی ہے، اس کا کتنا زیادہ نقصان ہے، کتنی زیادہ نقصانات ہیں. سر یہاں پہ ابھی جو گفتگو چل رہی تھی کسب حلال کی اور حرام کمائی کی، تو اس میں اب جس طرح آپ نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی کسب حلال ہے اس کے فضائل بیان فرمائے، میں دعا تو یہی کرتا ہوں کہ کوئی ایک بھی حدیث مبارکہ، کوئی ایک بھی بات کسی کے دل پر چوٹ کر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ جو بولنا ہے اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے. اور اگر کسی ایک کے دل میں ہماری یہ بات آ گئی، جس طرح سر نے احادیث مبارکہ بیان فرمائی، ان کا مفہوم ارشاد فرمایا، کسی ایک کے دل پہ بھی بات لگ گئی تو اس کا بیڑا تو پار ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علامہ صاحب نے، استاد محترم صاحب نے جو ابھی کلمات ارشاد فرمائے ہیں، ان کو بھی یقیناً ان کا ثواب جب تک وہ نیکی کی طرف لگا رہے گا، کسب حلال کی طرف لگا رہے گا تو ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا. سر آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ حدیث مبارکہ جس طرح آپ نے بیان فرمائی تو کسی ایک تک بھی پہنچ جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، اللہ کرے ایسا ہو جائے. لیکن یہاں پہ کوئی بالفرض رزق حرام جو ہے، حرام کمائی کی طرف لگا ہوا ہے،
تو اب اس کو ہم ترغیب کیسے دلائیں یا پھر کیسے اس کے اندر شوق پیدا کیا جائے کہ وہ حلال کمانا شروع کر دے, رزق حلال کی طرف لگ جائے, وہ اب کیسے میں شوق پیدا کیا آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے ناظرین کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں, جی سر. اللہ کرے کہ دلوں میں بیٹھ جائے. دیکھیں رزق اللہ کریم نے عطا کرنا ہے, جی اللہ نے بندے کی بخشش کا وعدہ نہیں کیا ہوا. رزق کا وعدہ رب ذوالجلال نے خود فرمایا ہے کہ جس کو میں نے پیدا کیا اس کو رزق میں نے دینا ہے. جی یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب اگر بندہ یہی سوچ لے کہ میرے رب نے مجھے رزق دینا ہے اور جو جس کے مقدر میں رزق اسے اتنا ہی ملنا ہے, اب اگر وہ خوف خدا کے ساتھ اور محبت رسول کے ساتھ حلال کے ذرائع میں ڈھونڈنے لگ جائے گا, حلال کی طرف بڑھے گا, اللہ وہ اس کے نصیب کا رزق اسے حلال کے ذریعے سے عطا فرما دے گا. لیکن اگر وہ غافل ہو جاتا ہے, ملنا اسے وہی ہے جو اس کے نصیبوں میں ہے, نصیب سے زیادہ نہیں مل سکتا اس سے کسی بھی صورت میں, چاہے وہ الٹا لٹک جائے. تو ملنا اسے وہی ہے, لیکن اگر وہ غافل ہو کے حرام کی طرف بڑھے گا پھر مل تو اس کا حصے کا جائے گا اسے, لیکن وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگا, وہ جہنم کے اسے حقدار بنا دے گا, اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہوگا. اس لیے ایک تو اس سے بچنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ رزق حلال حرام اگر کوئی لگا ہوا ہے اور وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے کیسے چھوڑ سکتا ہے, یا رزق حلال کمانے کا اس میں جذبہ کیسے آتا ہے. اس کی مین وجہ ہے کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے نا, کمپنی جسے کہتے ہیں, وہ انسان کو بدلتی ہے کہ آپ کی صحبت کیسی, آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے. اگر آپ مذہبی لوگوں میں بیٹھیں گے جو خوف خدا کا درس دیں گے, جو اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیں گے, جو یہ بتائیں گے کہ بھائی یہ چیز حرام ہے, ہم نہیں کھائیں گے. اب یہاں میں چلیں آپ کو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں کہ کچھ چیزیں قطعی حرام ہیں, جیسے کتا ہے, بلے ہیں, ان کا گوشت کھانا, مردار کھانا مومن کے لیے حرام ہے, یہ قطعی حرام ہے. اور کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میں مردار کا گوشت کھاؤں, کوئی ذی شعور پسند نہیں کرتا. تو جو حرام مال ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے مردار کا گوشت ہے, کیونکہ وہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. اب یہ ایسے لوگوں کے پاس وہ بیٹھے گا, نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گا, مذہبی علم رکھنے والے لوگوں کے پاس بیٹھے گا, جس کے حلال کمانے والوں کے پاس بیٹھے گا, تو وہ پھر اس کی برین واشنگ کریں گے, اس کی ذہن سازی کریں گے کہ بھائی گاڑی نہ بھی ملے, ہماری زندگی کے تو اتنے ہی دن محدود ہیں, وہ سائیکل پہ بھی گزر جائیں گے, پیدل بھی اللہ توفیق دے دے گزر جائیں گے, لیکن حلال کما کے حلال کھا کے جائیں گے, ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا, وہ ہمیں اپنا دوست بنا لے گا. تو پھر وہ اس کا جذبہ بیدار ہوگا کہ زندگی میری عارضی ہے, یہ میرا ایک پیریڈ ہے, اس سے زیادہ میں گزار نہیں سکتا, ایک سانس بھی زیادہ نہیں لے سکتا. چاہے دنیا کا کوئی جتنا بھی مالدار اور طاقتور بندہ ہو, وہ اللہ کے مقدر کردہ سانسوں سے ایک سانس بھی زیادہ نہیں لے سکتا. اس کا وقت آنا ہے. تو جب وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو لامحالہ اس کا رزق حلال کی طرف ذوق بڑھے گا, اور پھر حرام سے اسے نفرت ہوتی جائے گی. جب بار بار اسے سننے کو ملے گا کہ بھائی حرام کام نہیں کرنا, اللہ ناراض ہو جائے گا, وہ خالق ناراض ہو جائے گا جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے ہمیں عزت دی ہے, جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور ہمیں رسپیکٹ دیا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں گے جن کی وجہ سے ہم معزز ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے ہمیں رسپیکٹ ملی ہے. تو وہ پھر نیکوں کے ساتھ بیٹھے گا تو یقیناً اس پہ آدھا چلے. سر یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ ماحول ایسا اختیار کرے, نیکوں کے ساتھ بیٹھے, ایسا ماحول اختیار کرے جہاں پر اسے ایسی باتیں سیکھنے کو ملے. تو آج کے اس پرفتن دور میں, آج کے اس معاشرے میں جس طرح تباہی کی طرف جا رہا ہے معاشرہ, گناہوں کو کچھ سمجھا نہیں جاتا ہے, مطلب عام بات کی جائے تو مطلب دھڑا دھڑ گناہ کی جاتے ہیں, آنکھ اٹھتی ہے, گناہ کر لیتے ہیں. تو آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں کہاں سے ایسا ماحول ملے گا؟ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں آنے والا تو بڑا خوش نصیب ہے, اور کئی ایسی میں ہزاروں سینکڑوں حساب سے مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو لوگ حرام کی طرف بڑھتے تھے, چوریاں کرتے تھے, ڈاکے ڈالتے تھے, جب وہ دعوت اسلامی میں آئے, نیکوں کی صحبت میں آئے, امیر اہل سنت کی صحبت میں آئے, ایسے طائب ہوئے کہ اب حرام کی طرف کبھی ان کا آنکھ نہیں جاتی, وہ سوچتے نہیں ہیں حرام کی طرف اور حلال کمائی کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ نے کائنات عطا فرما کر غنا دے دی, غنا عطا فرما دی کہ وہ تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں, وہ پھر حلال کی طرف بڑھتے ہیں. تو دعوت اسلامی اس پرفتن دور میں بلا شک و شبہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے لوگوں کے لیے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بہت بڑی نشانی ہے, غلامی کی علامت ہے. تو جو دعوت اسلامی میں آ جائے گا انشاءاللہ اس کی
صحبت سے وہ بچتا رہے گا جی سر۔ اور وہ نیک ضرور بن جائے گا۔ میری ناظرین سے گزارش ہے جی جی جی۔ کہ دعوت اسلامی کا ماحول اڈاپٹ کریں۔ اب تو مدنی چینل ہے، گھر بیٹھے بھی آپ دیکھ سبحان سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ جا کر آپ مختلف جو ہے ہمارے چینلز ہیں، مبلغین کے اپنے اکاؤنٹس ہیں، جی ان جی۔ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ نیکوں میں بیٹھیں گے تو حلال کی طرف آئیں گے۔ یہ میری بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ زندگی ایک محدود وقت کے لیے ہے، تو بس اللہ کی رضا کے لیے گزر جائے، تو یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ میں اپنی رضا کے لیے آمین زندگی گزارنے کی جی توفیق آمین۔ عطا فرمائے۔ سر بہت خوب، آج آپ نے ہمیں پہلے تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ملفوظات عطا فرمایا اور ہمیں وقت بھی عطا فرمایا اپنا۔ سر جو اس سے پچھلا ہمارا پروگرام گزرا تھا اس ٹرانسمیشن کا، اس میں میں نے اپنی مرضی کا آپ سے کلام سنا تھا، اور شاید میری نہیں صرف مرضی تھی، ناظرین کی بھی کئیوں کی خواہش تھی کہ آپ وہ کلام سنائیں، اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی مرضی کا اپنا پسندیدہ کلام سنا دیں۔ چلیں، یہ جیسے آج کل کرونا وائرس کا بھی ایک خوف ہے، اللہ اس سے نجات دے، بالخصوص سارے مسلمانوں کو آمین۔ اور بالعموم ساری انسانیت کو۔ تو ایک استخاصہ ہے، دعائیہ نعت ہے پنجابی کی، اس کے میں 2 شعر آپ کی ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جی سر۔ اب درود پاک پڑھیں گے۔ جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میں تیرے نام دیا دیواں صداواں یا رسول اللہ، میں او گن ہارتے کرنا نگاواں یا رسول اللہ، میں او گن ہارتے کرنا نگاواں یا رسول اللہ، کدی تے لنگ دے چاہت پا جاؤ میرے گھر بھی، آمین آمین۔ کدی تے لنگ دے چاہت پا جاؤ میرے گھر بھی، میں سے آستے گھر نوں سجاواں یا رسول اللہ، میں او گن ہارتے کرنا نگاواں یا رسول اللہ، شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نوانے دی، جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ، جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ، غماں دی دھوپ کتے آقا سار دے ویلا نیازی نوں،
ਗਮਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਕਿਤੇ ਆਕਾ ਸਾੜ ਦੇਵੇ ਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇਰੇ ਮਤ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਯਾ रसूल अल्लाह करो साडे तेरे मत दियां छावां या रसूल अल्लाह मैं तेरे ना दिया देवा सदा या रसूल अल्लाह मैं गण रिते करना निगाह या रसूल अल्लाह। सुबहान अल्लाह। आमीन आमीन। मैं ओगनहार ते करना निगामा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा फिर मैं आखिर में यही कहूँगा, यही अर्ज़ करूँगा, अल कासिबु हबीबुल्लाह। बस रिज़्क़ हलाल की तरफ लग जाएं, हलाल कमाएं, अपनी औलाद को हलाल खिलाएं और फिर दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ समेटें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान।